वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जब तमाम शुरका और मुझसे अब उम्मीद है कि आप खैरियत और आफियत के साथ होंगे। साथी पूरे हैं। हम शुरू करें या? जी जी, शुरू कर लें आप। अच्छा, ये हमारे जितने हाजरीन हैं सबके लिए अस्सलाम वालेकुम। और यासिर मलिक मेरा नाम है, मोहम्मद यासिर मलिक मेरा नाम है। और अरसा है 6 साल से इस्लामिक बैंकिंग के साथ वाबस्ता हूँ। और पहले मैं मेरा इससे पहले जब मुफ्ती साहब से मेरा तारुफ हुआ था और जब मैं पढ़ रहा था इनके साथ इनसे, तो ये हमारे उस्ताद भी हैं। तो उस वक्त मैं बैंक इस्लामी में था, इस वक्त मैं बैंक इस्लामी को छोड़कर मकरबा बैंक में जा चुका हूँ। ये मुफ्ती साहब से मेरा तारुफ है, वहाँ पर मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। अरसे दराज से अरसे दराज से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने और पढ़ाने और ट्रेनिंग के साथ वाबस्तगी है। और हमारी खुशी भी होती है कि जो कुछ पढ़ चुके हैं, जो कुछ समझ चुके हैं, उसको आगे पहुंचाया जाए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिअ मक़ालती फहफ़िज़ा फवआहा फअद्दाहा कमा समिअ। अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए। तो अल्लाह ताला उस शख्स को सरसब्ज़ व शादाब रखे जिसने मेरे अल्फाज को सुना, हदीस को सुना और मफहूम हदीस है और उसको आगे पहुंचाया जैसा कि उसने सुना था। उस तक सरसब्ज़ शादाब रखे। उसी के ज़िमन में, उसी के तहत हमारे यहाँ पर एक तरीक़ाकार है डॉक्टर अजीज का। तो अब उसी की तरफ आते हैं बिला ताखीर। बहुत बहुत माजरत, मेरी आवाज़ के साथ मसला हो रहा होगा। असल में कराची में इस वक्त मौसम अजीब सा हो चुका है, तो कम बेश हर दूसरा या तीसरा आदमी किसी न किसी बीमारी में, बुखार में मुब्तला है। मैं गुज़िश्ता 3 दिन से शदीद बुखार में हूँ। एक दिल में बात ये आई थी कि आज की क्लास को मैं कैंसिल कर दूं, लेकिन फिर इस बात को लेके कि पिछले हफ्ते भी क्लास नहीं हो सकी और टाइम बहुत कम है, तो इसीलिए मैंने कहा कि बस अब मजीद जो है ताखीर नहीं चाहिए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। आप तमाम हजरात के पास यकीनन किताब होगी, मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दी थी, अल-मआजीर अश-शरइया। ये 3 ज़ुबानों में है। शरई में आयात इसका नाम है, उर्दू में है शरिया स्टैंडर्ड्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं अल-मआजीर अश-शरइया, इसको अरबी में नाम दिया गया है। बेसिकली हमारे आज के ज़माने में ये इज्तिहादात का एक बेहतरीन नमूना है, जहाँ मुख्तलिफ जो मसलक से और मुख्तलिफ फिक्ही मज़ाहिब से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वो वहाँ पर आके जमा होते हैं और इस्लामिक इकोनॉमिक्स या इस्लामिक फाइनेंस के अंदर बेहतरीन तदब्बर इज्तिहाद करते हैं। और उसके बाद एक कानून बनता है, वो कानून जो है इस किताब में दर्ज कर लिया जाता है। मैं इससे पहले जो क्लास हो रही थी उसमें शरीक था। मैं कुछ हमारे मुफ्ती जुबैर साहब ने, उनसे बहुत अच्छी हमारी याद अल्लाह है, सलूक है। तो वो आपसे मुराबाह के ही हवाले से बात कर रहे थे। और इत्तेफाक की बात यह है कि मैंने अपने लिए आज जो मेयार मुंतखब किया है, जिसको लेके हम आपस में डिस्कशन करेंगे या बहस करेंगे और सीखने सिखाने का मरहला तय करेंगे, उसका ताल्लुक भी मुराबाह के साथ है। शरई मेयार नंबर 8, मुराबाह। इंग्लिश में इसका नाम है मुराबाह टू द परचेज ऑर्डर। अच्छा, मैं बस इतना जानना चाहूंगा, इस वक्त जितने लोग हमारे साथ क्लास में शरीक हैं उन तक मेरी बात सही पहुंच रही है, तो वो प्लीज राइज हैंड के ऑप्शन को इस्तेमाल करें ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी बात उन तक सही अंदाज में और सही आवाज में और सही मफहूम के साथ पहुंच रही है। मुफ्ती साहब, जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुराबाह पढ़ाएंगे ना आज? जी हाँ, मैं मुराबाहा पढ़ाऊंगा।
अच्छा अच्छा, तो खुशहाल भाई जो हमारे फिकुल मामलात का निगरान है नायब, तो जी जी। उसको मैं कहता हूँ कि अगर वो किताब वैसे भी ग्रुप में अगर स्क्रीन पर शेयर कर सकते हैं तो। बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे पास लैपटॉप है नहीं, और मोबाइल के अंदर वो बहुत दूर जाके उस किताब को कहीं ढूंढ के लाना पड़ेगा। अगर तो ये किताब शेयर हो जाती है तो बहुत अच्छा हो सही। जाएगा। और मुझे मुझे ये बता दीजिए कि खुशहाल मेरी भाई, क्लास। खुशहाल भाई आप शेयर कर सकते हैं? चलिए आप शुरू कर ले मुफ्ती साहब। ठीक है, सब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तमाम हजरात से अर्ज ये करते हैं कि बैंक के पास एक मखसूस काम होता है। बैंक, देखें, मैं अर्ज ये करूं कि बैंक को समझने के लिए आपको इसकी सही डायरेक्शन समझनी पड़ेगी, इसकी तारीखी नौइयत समझनी पड़ेगी। एक जमाने में, मुख्तसर अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, जर तहकीकी जायजा इस किताब के हवाले के साथ, कि एक जमाने में लोग जो हैं वो आ, किसी भी चीज को खरीदने के लिए, बेचने के लिए जो चीज इस्तेमाल करते थे वो सोने के सिक्के इस्तेमाल हुआ करते थे। इससे पहले की भी एक तारीख है। वाटर सिस्टम हुआ करता है, किसी के पास गंदम है, किसी के पास जौ है, किसी के पास चावल है, वो आपस में कैसे उसको करते थे, ये एक लंबी तारीख है। हम अपने मौजू पर मुख्तसर अंदाज में उस बात से कर रहे हैं जब लोग सिक्कों के एवज, सोने के चांदी के सिक्कों के एवज चीजों की खरीदो फरोख्त किया करते थे। उस जमाने का हाल ये था कि लोग आके अपना एक खास सिक्का सोने का एक खास वजन के साथ लोगों को दे दिया करते थे, वो उनसे उस चीज को ले लिया करते थे। अब होता ये कि इन सिक्कों का रवाज ज्यादा हो रहा था, उसको जखीरा दोजी करने में मसाइल थे, चोरी चकारी के, हिफाजत के बहुत सारे इशू थे। उस पर उस वक्त के जो गोल्ड स्मिथ थे, उन्होंने कहा कि आइंदा के बाद हम ऐसा करेंगे कि एक रसीद दे दिया करेंगे। बेसिकली वो जो रसीद देना है, वो बेसिकली पहली एक ईंट है जो बैंकिंग सिस्टम की लगाई गई है। अब उसके बाद हुआ ये कि लोगों ने इस पर तामुल करना शुरू कर दिया। पहले ये होता था कि आप अपनी रसीद दे के उस सोने को उठा के सामने वाली पार्टी को दे दिया करते थे, फिर बाद में ये भी मतरूक हो गया, रसीदों पर ही काम चलना शुरू हो गया। एक टाइम पर एक रसीदें बहुत ज्यादा हो गई, तो उसकी बुनियाद पर एक घर बनाया गया जहाँ पर सबका सोना रखा जाएगा। वहां से ही आज के बाद ट्रेडिंग वगैरह शुरू होगी। तो बेसिकली ये इब्तिदाई निज़ाम था बैंकिंग का। फिर वो टाइम ड्यूरेशन के साथ बढ़ते बढ़ते इस जगह तक आ गई कि इसने मुख्तलिफ ममालिक में, दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पर अपना एक सिस्टम बना दिया। उस सिस्टम के अंदर आपको रुपए पैसों का जो भी फाइनेंशियल अमूर जो भी थे, वो उन बैंकों से करने पड़ते थे। इस सिस्टम के शुरू होने से पहले खिलाफत उस्मानिया या जो हमारा वक्त का कॉन्सेप्ट है हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, वहां पर आपको बाकायदा इस्लामिक बैंकिंग के सिस्टम तो नहीं मिलता, या बैंक के नाम से सिस्टम तो नहीं मिलता, लेकिन वहां पर एक डिपार्टमेंट वक्त के अंदर ऐसा भी था जो फाइनेंशियल उमूर के इसी तरह चलाया करता था। बसा औकात वो मुजारबा पर भी काम किया करता था। अब हुआ ये कि बैंकिंग सिस्टम की ग्रोथ होती गई, वो बढ़ता गया, और एक देव की सूरत में, एक देव हैकल जिन की सूरत में हमारे सामने आ गया। मसला इसका ये था कि ये ईमानदार तो बहुत था, ईमानदार से मतलब अमीन था, अमानत के अंदर खयानत नहीं करता था। लेकिन मसला इसके अंदर ये था, ये सारा के सारा मामला सूद पर होता था। सूद के एवज देना, सूद के एवज देना, लेंडिंग करना, बोरोइंग करना, जिसको जरूरत है, जिसके पास पैसे कम है वो बैंक के पास जाता था, और जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसे हैं वो बैंक को दे दिया करते थे, और उसका मुनाफा लिया करते थे। ये मुनाफा असल में कर्ज पर दी हुई रकम हुआ करती थी। तो जैसा कि आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि सूद की डेफिनेशन तारीफ ये है, हर वो कर्ज जिस पर किसी भी किस्म का कोई भी नफा लिया जाए, चाहे इन काइंड ऑफ सेल हो, चाहे इन काइंड ऑफ कैश हो, चाहे इन काइंड ऑफ अदर बेनिफिट हो। यानी अगर मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, उससे आपसे 11,000 रुपये लिए, तो ये भी सूद है। अगर मैंने आपको 10,000 रुपये दिए और आपको मैंने कहा कि मुझे एक महीने तक
آنے جانے کی سروسز گاڑی فراہم کریں گے، یہ بھی سود ہے۔ اس طرح یہ ایک سود کی ڈیفینیشن تھی۔ تو ہمارے جو شریعہ اسکالر ہیں ان کو اور مسلمانوں کو اس بات کی خاصی ایک ضرورت تھی، ایک ایسے نظام، ایک ایسے سسٹم کی جہاں پر رہتے ہوئے وہ اسلامک اور شریعہ کے اصول اور اس کے ریگولیشن اور اس کے احکامات کے مطابق مالی معاونات ایک دوسرے کے ساتھ کر سکیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے اندر اسلامک بینکنگ کا ایک نظام قائم ہوا۔ اسلامک بینکنگ کا نظام جو قائم ہوا اس کی ایک جو شکل بنتی ہے، قانون کی جو شکل بنتی ہے، وہ اس کتاب کی صورت میں بنتی ہے۔ یقیناً آپ حضرات کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، یہ وہ کتاب ہے المعاyiیر الشرعیہ یا شرعی معیارات، اردو میں اس کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کا پڑھ پڑھ کر یہ حال ہوا ہے۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ گزشتہ کافی عرصے سے میرے پاس ہے اور اتنی پڑھی جا چکی ہے کہ اب اس کی جلد جو ہے بہت خستہ حالت میں چلی گئی ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک بہترین قسم کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے ہمارے استاد مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب جب ہمیں پڑھا رہے تھے تو انہوں نے ہم سے یہ کہا رہا کہ جن معیارات کی روشنی کے اندر آپ کے لیے باقی معیارات کا پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا اور اس کی سمجھ بوجھ بھی آسان ہو جائے گا۔ تو جو نصیحت انہوں نے مجھے ان کے ساتھ کروں گا، جو طریقہ کار انہوں نے میرے ساتھ میری کلاس میں کیا تھا، میں وہی طریقہ کار آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا کہ ہم اپنا پہلا اسٹینڈرڈ جو پڑھنے کے لیے رکھیں گے وہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ یہ سب چیزیں آتی رہی۔ دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ آتے ہیں بینک اور آپ ایک مڈل مین، ایک درمیان کا ایک آدمی تصور کر لیں، وہ لوگ جن کے پاس ضرورت سے زائد پیسہ ہے، وہ لوگ جن کے پاس ضرورت سے کم پیسہ ہے، وہ درمیان میں کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ یوں فرض کر لیں کہ وہ ایک بندہ، ایک میں ہوں یا آپ ہیں، تو وہ آپ کو پیسے دیں گے، آپ سے پیسے لیں گے۔ یہاں پر ایک ٹرسٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ میں تو شاید ایماندار نہ ہوں لیکن آپ ایماندار ہو، آپ ایک عرصے تک کام کرتے رہیں گے لیکن آپ پوری سوسائٹی کی تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ کسی نہ کسی وقت میں اس کام کے لیے میں بھی اندر آ جاؤں گا۔ اب میرے اوپر ٹرسٹ کے ایشوز ہیں، میں پیسہ لے کے بھاگ سکتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ڈبل شاہ کا کردار، مہران بے کا کردار، مزاربہ اسکینڈل، یہ سارے کے سارے انہی چیزوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کے پاس ہے، انہوں نے کہا ہمیں پیسہ دیں، کچھ لوگوں نے ان پر ٹرسٹ کیا، ان کے ٹرسٹ کی وجہ سے باقی لوگوں نے ان پر ٹرسٹ کیا اور وہ پیسے لے کے بھاگ گئے۔ بندہ یا اس پر آپ مکمل طور پہ اعتبار تک کر سکے وہ ہے بینک۔ لیکن بینک کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ لینڈنگ اور بوروئنگ یعنی پیسے کا لین دین ہمیشہ کس پر کیا کرتے تھے؟ سود پر کیا کرتے تھے۔ اب سود کا یہ معاملہ، یہ مسئلہ انتہائی خطرناک ہے۔ آپ حضرات کو اچھے سے علم ہوگا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ قرار دیا گیا۔ ہمارے پاس صغیرہ کبیرہ گناہوں کی پوری لسٹ کے اندر کوئی ایک ایسا گناہ شامل نہیں ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ اس کام کا کرنے والا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا، سوائے سود کے اندر آپ کو ڈائریکٹ وارننگ دی گئی ہے کہ اس کا معاملہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرے گا۔ تو انہی خرابی کو ہٹاتے ہوئے بینکنگ جو سسٹم تھا وہ شریعہ کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق جو دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس 3 آپشن ہے۔ 3 آپشنز کے اندر آپ شریعہ کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو آپ خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے، یا پھر آپ شرکت پارٹنرشپ کا معاملہ کریں گے، یا پھر آپ اجارہ یعنی کہ کرایہ داری کا معاملہ کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ آ رہا ہے یا تو وہ ہبہ کی صورت میں ہوگا یا تو وہ ارث یعنی کہ میراث کی صورت میں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو بھی کہیں سے پیسہ آ رہا ہوگا آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ حلال ہے کہ نہیں۔ عمومی طور پر جو رویہ ہے، ان ٹرانزیکشن کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہوگا وہ حلال نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر میں اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ کسی بھی چیز کے لیے
ہمارے پاس 3 طرح کی ٹرانزیکشن ہے، یا تو معاملہ خرید و فروخت کا ہوگا، یا پھر معاملہ پارٹنرشپ کا ہوگا، یا پھر معاملہ کرایہ داری کا ہوگا۔ پہلے آ جاتے ہیں ہم خرید و فروخت پر۔ یا تو کسی بھی چیز کو بیچنے کے لیے آپ کے پاس 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1، جتنے کی لی ہے اتنے پر بیچی جائے، جتنے کی لی ہے اس سے زیادہ پر بیچا جائے، جتنے کی لی ہے اتنی کی ہی بیچی جائے، جتنے کی لی ہے اس سے کم پر بیچی جائے۔ میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں، کسی بھی چیز کو بیچنے کے لیے آپ کے پاس 4 طرح کے افراد موجود ہوں گے، 4 طریقہ کار موجود ہوں گے۔ نمبر 1، یہ چیز جو میں نے 1000 روپے کی لی ہے اس کو میں 4 طریقوں سے بیچ سکتا ہوں۔ نمبر 1، 1000 روپے کی بیچ سکتا ہوں، 1100 روپے کی بیچ سکتا ہوں، بارگیننگ کے اندر بیچ سکتا ہوں، جتنے کی لی ہے اتنی کی بیچ سکتا ہوں، اور اس سے کم پر بیچ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلے صورتحال میں جب آپ اس کو بیچیں گے اور اس کا پروفٹ بتا کر بیچیں گے تو یہ مرابحہ ہوگا۔ نمبر 2، اگر تو آپ اس کو بارگیننگ کے ذریعے بیچیں گے تو مساومہ ہوگا۔ نمبر 3، جتنے کی لی ہے آپ اتنے پر بیچیں گے تو بے تولیہ ہوگا، جتنے کی لی ہے اس سے کم پر بیچیں گے تو بے ودیعہ ہوگا۔ میری بات آپ تمام حضرات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں میں اجنبی زبان میں بات کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو؟ کوئی سوال ہو؟ یہ مفتی صاحب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی وسیم رحمان صاحب، شاید آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، آپ پلیز بولیں۔ جی برابر ہے مفتی صاحب، آواز صحیح آ رہی ہے، جان چکا ہوں۔ جی بولیں آپ۔ آواز آ رہی ہے مفتی صاحب ہماری؟ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں مولانا وسیم رحمان صاحب؟ مفتی صاحب آواز آ رہی ہے ہماری؟ آواز آ رہی مجھے۔ جی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، کسی کا کوئی سوال تو نہیں؟ آگے چلے؟ چلو ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ جب بھی کسی چیز کو خریدا یا بیچا جا رہا ہوگا تو آپ کے پاس وہاں پر 4 آپشنز آتے ہیں۔ یا تو آپ نے جتنے کی لی ہے اتنے کی بیچیں گے، بارگیننگ کر کے بیچیں گے، یا آگے سامنے والی پارٹی کو یہ بتا کر بیچیں گے کہ آپ اس میں پروفٹ کتنا لے رہے ہیں، یا جتنے کی لی اس سے کم پر بیچیں گے۔ یہ 4 طریقہ کار ہے۔ پہلی صورت میں جب آپ منافع بتا کر بیچا جا رہا ہے تو اس کو مرابحہ کہتے ہیں، بارگیننگ کے ذریعے بیچا جا رہا ہے مساومہ کہتے ہیں، جتنے کی لی ہے اتنی کی بیچی جا رہی ہے اس کو بیع تولیہ کہتے ہیں، جتنے کے لیے اس سے کم پر بیچا جا رہا ہے اس کو بیع ودیعہ کہتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ مرابحہ کا ہے۔ لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم نے جو طریقہ کار منتخب کیا ہے، یا ہم نے جو بات کرنے کا جو شروع میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ چیز کو بیچنے اور خریدنے کے لیے یا آپ کے پاس جو بھی پیسہ آ رہا ہوگا اس کے 3 طریقے ہیں۔ خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا، یا پھر وہ اجارہ کا معاملہ یعنی کہ کرایہ داری کا معاملہ ہوگا، یا تو وہ پارٹنرشپ کا معاملہ ہوگا۔ اگر تو آپ خرید و فروخت کی بات کریں گے تو وہاں پہ بیع سلم بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ ایک چیز موجود نہیں، آپ اس کو ان فیوچر یعنی کہ مستقبل میں خرید رہے ہیں، فل اینڈ فائنل پیمنٹ آج ہی آپ کریں گے، یا تو پھر آپ اس کو کوئی چیز بنانے کی بات کر رہے ہیں، اس صورت کے اندر وہ بیع استثناء ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو پروفٹ کے بتا کر بیچ رہے ہیں تو اس صورت کے اندر مرابحہ ہو جائے گا، اور اگر آپ بارگیننگ کے ذریعے بیچ رہے ہیں تو مساومہ ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کو جتنے کے لیے اتنے بھی بیچ رہے ہیں اس صورت کے اندر بیع تولیہ ہو جائے گا، اور جتنے کی لی ہے اس سے کم پر بیچ رہے ہیں بیع ودیعہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارا ایک مختصر سا ایک تعارف تھا چیز کی خرید و فروخت کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بھی اقسام ہے، چیزیں ہیں، اور ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ ہم اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار تھا ہمارے پاس وہ اجارہ کا تھا، کہ کسی بھی چیز کو کہ آپ کے پاس قیمت یا پروفٹ یا پیسہ آ رہا ہے، وہ اجارہ یعنی کہ کرایہ داری کے معاملے کے اندر آ رہا ہوگا۔ تو کرایہ داری کے بھی 2 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یا تو بندہ ایسٹ کا چیزوں کا اجارہ کرتا ہے، میں نے اپنی گاڑی ہے اس کو اجارے پر دے دیا، اپنا گھر ہے اس کو اجارے پر دے دیا، اپنا موبائل ہے اس کو کرایہ پر دے دیا، یا پھر میں اپنی سروسز فراہم کر رہا ہوں گا
میں اچھا بڑھائی ہوں اپنی سروسز دے رہا ہوں گا، میں اچھا دھوبی ہوں اچھی سروسز دے رہا ہوں گا، میں اچھا بینکر ہوں میں اپنی سروسز دے رہا ہوں گا، میں اچھا استاد ہوں اپنی سروسز دے رہا ہوں گا۔ اس کے علاوہ جو تیسری چیز آتی ہے وہ پارٹنرشپ کی چیز آتی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد مل کر کوئی بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہوں گے، ان پارٹنرشپ یعنی کہ شریک بن کر رہے ہوں گے۔ اس پارٹنرشپ کی دو اقسام ہیں، سب سے پہلے آتی ہے شرکت الملک اور شرکت العقد، جن کا آپ کو اچھے سے اندازہ ہوگا۔ پھر ان ہر دو اقسام کی آگے مزید چار اقسام ہیں، شرکت الاعمال ہوگا، شرکت الوجوہ ہوگا، شرکت المال ہوگا، یہ ساری اقسام ہوگی۔ ان میں سب سے پہلے ہم نے جو بات عرض کی تھی کہ کسی بھی چیز کو بیچنے کے لیے آپ خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے، اور خرید و فروخت کے معاملے کے اندر ہمارے پاس جو سب سے پہلا کام تھا وہ تھا مرابحہ۔ اسی مرابحہ کو کے قانون کو سمجھنے کے لیے، اس کے مزید قانونی حیثیت کو سمجھنے کے لیے جو سٹینڈرڈ اس وقت ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے مرابحہ، شرعی معیار نمبر 8۔ یہاں پر میں آپ کو متن پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ معیار کا متن ہے، معیار کا دائرہ کار، یعنی کہ یہ کس کس جگہ پر اپلائی ہوگا، کس کس جگہ پر جا کے لگے گا، اور کس کس جگہ پر یہ اپلائی نہیں ہو سکتا، نہیں لگ سکتا۔ یہ معیار مرابحہ کے سودوں اور ان کے متعدد مراحل اور اس کی شروع کرنے سے متعلق ضمانات، مثلا وعدہ، خامس جدیہ اور مرابحہ کی وجہ سے پیدا ہونے والی مدیونیت یعنی کہ دائن یعنی کہ قرضدار سے متعلق ضمانات پر مشتمل ہے۔ اس ٹرانزیکشن کو کرتے ہوئے کس قسم کی سیکیورٹیز ہمارے اوپر آئیں گی، اس ٹرانزیکشن کو کرتے ہوئے کس قسم کے سیکیورٹیز مجھے فراہم کرنی پڑے گی، یہ معیار اس حوالے سے ہے۔ میں مزید اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ معیار مرابحہ کے ایک حقوق پر محیط رہی ہے۔ ایک ہمارے بینکنگ ٹرانزیکشن کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو سکوک کہتے ہیں، بونڈ، سودی بینکوں کے اندر بونڈ جاری ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس سکوک یعنی کہ مرابحہ کے سکوک وغیرہ اس حوالے سے یہاں پر بات نہیں ہوگی، کیونکہ مرابحہ کے سکوک کا بیان سرمایہ کاری سکوک کے اندر آ جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ معیار ایسی ادھار خرید و فروخت پر بھی محیط نہیں ہے جو مرابحہ کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ مساومہ نکل گیا، تولیہ نکل گیا، ودیعہ نکل گیا، امانت کا کانسیپٹ اس سے نکل گیا، مساومہ نکل گیا، یہ ساری ٹرانزیکشن اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ دیکھیں بھائی، مرابحہ کا اسٹرکچر آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور جب تک آپ مرابحہ کے اسٹرکچر کو سمجھیں گے تب جا کے آپ کے لیے باقی جو اس کی قانون اس کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیں، کسی بھی جگہ پر مرابحہ کیسے ہوتا ہے، آپ اور میں مارکیٹ میں جاتے ہیں، یہ ایک چیز خریدنی ہے، ہم نے یہ چیز خریدنی ہے، میں خریدار ہوں، میں چاہتا ہوں میں اس کو خرید لوں، آپ بیچنے والے ہیں، میں آپ کے پاس جاتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں کہ یہ انفنی مجھے چاہیے، کتنے کی ملیں گے؟ آپ کہتے ہیں یہ مجھے 10 روپے کے پڑے ہیں، 1000 روپے کے پڑے ہیں، میں آپ کو 1100 روپے میں بیچتا ہوں، 100 روپے میرا حلال کا پروفٹ ہے۔ اس ٹرانزیکشن کو ہم کیا کہیں گے؟ چونکہ آپ کے پاس جتنی کلی ہے وہ چیز یعنی کہ اس کی کاسٹ بھی آ جاتی ہے، 100 روپے آپ بتا رہے ہیں کہ میں اس پر ایکسٹرا پروفٹ لوں گا، اس وقت میں مرابحہ آ جائے گا۔ یہ ہماری نارمل کی ٹرانزیکشن ہے جو آپ بازار وغیرہ میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مرابحہ کی یہ ٹرانزیکشن بسا اوقات مرابحہ کے نام سے ہو رہی ہوتی ہے، بسا اوقات مرابحہ کے نام سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب مرابحہ کی ٹرانزیکشن کی جاتی ہے تو وہاں پر اس کا تعین ہونا ضروری ہے کہ آیا جس ٹرانزیکشن کو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ مرابحہ کی ٹرانزیکشن ہے، تب جا کے یہ اصول امپلیمنٹیشن ہوگی۔ اگر آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں، آپ اس جا کے کہہ دیتے ہیں یہ کتنے کی ہے، تو وہ آپ کو بتاتا ہے 1000 روپے کی ہے، میں آپ سے 100 روپے پروفٹ لوں گا، اور آپ کے درمیان مرابحہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، آپ خرید کر آ جاتے ہیں، تو یہ آپ کی بے مساومہ کہلائے گی۔ زیادہ سے زیادہ اس کے اینڈ پر جا کے آپ کو پتہ چلے گا آپ سے بیچنے والے نے جھوٹ بولا ہے، آپ اس کو اس بات پر جرمانہ نہیں کر سکتے، آپ اس کو اس بات پر عدالت نہیں لے کے جا سکتے۔ کیوں؟ آپ کی نارمل ٹرانزیکشن ہوئی، آپ نے یہاں پر مرابحہ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، اس وجہ سے مرابحہ کی اصول اور ریگولیشن اس پر نہیں لگیں گے۔ ہم اپنی بات کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ یہ تو تھا نارمل مارکیٹ میں رائج مرابحہ۔ بینکوں میں رائج مرابحہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسٹمر سب سے پہلے بینک کے پاس آتا ہے، بینک سے آ کے اپنی ریکوائرمنٹ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف ایک ٹریکٹر چاہیے، اس کی اسپیسیفکیشن بتاتا ہے، اس کے بینک پر لگنے والی اس کی مشینری بتاتا ہے، اس کو کس کیٹیگری کا چاہیے، کس کام کے حوالے سے چاہیے، وہ مکمل اسپیسیفکیشن بتاتا ہے بینک کو۔ بینک اب چونکہ بینک کے پاس وہ ہر چیز موجود نہیں ہے، تو بینک کے پاس دو طریقہ کار ہے۔ نمبر 1 وہ جائے بازار میں جا کے خود یہ چیز خرید کر لے کے آ جائے، یا نمبر 2 وہ چیز
کسی سے ذریعے خرید کر اس کو دے دے. اور تیسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ بینک اس ملازم اس بندے کو کہہ دے کہ آپ میرے بہاف پر میرے ایجنٹ بن کر میرے وکیل بن کر آپ بازار سے جائیں اور یہ چیز خرید کر لے کے آ جائیں. وہ بندہ چونکہ پہلے والے مسئلے میں جب بینک خود لینے کے لیے جاتا ہے اور دوسرے والے مسئلے میں بینک ایک تھرڈ پارٹی کو ہائر کرتا ہے اس سے خریدواتا ہے, اس صورت کے اندر کچھ کمپلیکیشن آ سکتی ہیں, کچھ اعتراضات آ سکتے ہیں. جو چیز مجھے چاہیے, جو چیز اس خریدار کو چاہیے, شاید کہ مطلوبہ معیار تک ہم اس کو فراہم نہ کر سکیں اور وہ آگے سے انکار کر دے. اس صورت کے اندر جان, مال اور وقت کا ضیاع ہوگا. آپ کی محنت ہوئی, اس کا رزلٹ نہیں ملا. آپ کا وقت ضائع ہوا, اس کا رزلٹ نہیں ملا. اس لیے سب سے بہترین صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بینک ان سے یہ کہتا ہے کہ آپ جائیں میرے بہاف پر میرے ایجنٹ بن کر میرے وکیل بن کر بازار سے یہ چیز خرید کے لائیں. چونکہ اس چیز کے بارے میں اچھے سے معلومات اسی بندے کو ہوتی ہے. وہ بازار میں جاتا ہے, چھان بھٹک کر وہ چیز لے کے آ جاتا ہے. جب تک وہ چیز لے کے آتا ہے اس وقت تک وہ بینک کے بہاف پر چیز لے کے آ رہا ہے. تو اگر اس صورت کے اندر اس کو کچھ بھی نقصان ہوتا ہے تو وہ بینک کا نقصان سمجھا جائے گا, اس کسٹمر کا نقصان نہیں سمجھا جائے گا. جیسے ہی وہ چیز اس کے پاس آ جاتی ہے وہ بینک کو انفارم کرتا ہے, کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, ای میل کے ذریعے. بینک کا ریپرزینٹیٹر وہاں پر جاتا ہے اور وہ چیز جو کہ بینک کے بہاف پر خریدی گئی ہے اس پر پوزیشن یعنی کہ قبضہ لیتا ہے. قبضہ لینے کے بعد وہ چیز اس کو فروخت کر دیتا ہے. اب فروختگی کے بعد اس پہ کسی قسم کا کوئی بھی نقصان آتا ہے, وہ جل جاتی ہے, اس پر کوئی پتھر گر جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس تمام صورتحال کے اندر وہ نقصان اس بندے کا نقصان ہوگا جو اینڈ بائر ہے, جو آخری خریدنے والا ہے, جس نے بینک سے خریدا ہے. یہ ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے مرابحہ کی جو بینک کے ذریعے ہوتی ہے. میں یہاں پر چونکہ میں یہاں چاہتا ہوں کہ میرے حاضرین کے اندر جو لوگ ہیں مجھے بتائیں اس حوالے سے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں. جناب قاری ظہور الہی صاحب ہو گئے یا دیگر حضرات ہو گئے, یہ ایک نام آ رہا ہے LONE لونی, تو مجھے بتائیں کہ میری بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. میں اپنے انداز کو دھیما تیز کسی بھی رخ پر لے کے جا سکتا ہوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بات میں آپ کے لیے وضاحت کم ہے. جی جناب, کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ایک خاموشی آ رہی ہے تو میں ایک خطرناک والی خاموشی ہے تو میں سمجھ آ رہی ہے. اچھا بہترین, میری بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی یاسر بھائی سمجھ آ رہی ہے, میں نے ٹیکسٹ میں بتایا ہے. اچھا جزاک اللہ, بہت بہت معذرت. چونکہ میں موبائل میں ہوں تو بہت سارے فیچرز میری آنکھوں سے غائب رہتے ہیں. بہت شکریہ. اگر تو آپ لوگوں کو جواب نہیں آتا تو پھر میں ایک اور فقہی مفروضے پر جاتا جس میں کہا تھا کہ کسی خاتون سے نکاح کے بارے میں اگر پوچھا جائے وہ خاموش رہتی ہے, اس صورت کے اندر اس کا اقرار سمجھا جائے گا. تو میں آپ کو اس کیٹیگری میں لا کے اپنا ایجاب یعنی کہ اپنا اقرار کروا رہا تھا. بہرحال ہم مزید آگے چلتے ہیں. تو یہ کنڈیشن ہے اس صورت کے اندر جب سمجھا یہ جاتا ہے کہ بینک کے بہاف پر آپ نے ایک چیز لی, اس پر پوزیشن لی, اس کے بعد بینک کے ریپرزینٹیٹر کی طرف سے اس پر پوزیشن لی گئی یعنی کہ قبضہ لیا گیا, اور قبضہ لینے کے بعد کہا گیا کہ یہ چیز جو ابھی تک آپ کی تھی, بینک کی تھی, اب آپ کی طرف جا رہی ہے. آپ کسی قسم کے نقصان کی صورت میں وہ شخص ذمہ دار ہوگا. اور چونکہ یہ چیز میں نے خریدی ہے تو اگر اس پر کوئی پروفٹ وغیرہ میں لگاتا بھی ہوں تو شرعاً میرے لیے جائز ہے. تو میں اس سے معاملات طے کر لیتا ہوں کہ آپ مجھے اس ٹریکٹر کے پیسے کیسے واپس کریں گے, کیسے ادا کریں گے. 1000 روپے کی چیز لی ہوئی ہوگی, یقیناً میں نے 1200 روپے بیچ دی ہوگی, 200 روپے میرا پروفٹ ہے. میں اس کو 1 سال کے اندر لے سکتا ہوں, 2 سال کے اندر لے سکتا ہوں, 3 سال کے اندر لے سکتا ہوں. لیکن کسی بھی صورت کے اندر ایک مرتبہ
प्राइस फिक्स हो जाए, कैन नॉट बी चेंज, कभी भी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि मुराबहा के अंदर जब आपने उसकी कीमत 1200 रुपए रख ली है, अब किसी भी सूरत के अंदर अगर वो पेमेंट डिले करता है, पेमेंट लेट करता है, आप उस सूरत के अंदर उस मुराबहा के अंदर की गई फिक्स कीमत को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 महीने के टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फार्मूला लगाया गया लेकिन 6 महीने के अंदर पैसे नहीं दिए गए, आप उसको रिकंसीडर कर दे, रीस्ट्रक्चर कर दे और कहें कि भाई आज 6 महीने तक इसका प्रॉफिट मैंने आपसे 200 रुपए लिया था, अब चूंकि बात 9 महीने और 12 महीनों पर आ गई है तो मैं 200 रुपए से उठ के 1400 रुपए 1300 रुपए प्रॉफिट लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि एक मरतबा जब आपके ऊपर ये रिसीवेबल ये लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, आपके ऊपर मुंतकिल हो जाए, आप उसके उधार के अंदर, उसके कर्ज के अंदर, उसके इस चीज उधार के अंदर आ जाए तो उसमें आप किसी किस्म का इजाफा नहीं कर सकते। इस इजाफा न करने की वजह यह है कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फहुव रिबा के अंदर आ जाएगा और ये सूद हो जाएगा। यकीनन मेरी अब तक की जो गुफ्तगू है यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मुराबहा के स्ट्रक्चर पर जो शरई मेयार नंबर 8 के अंदर मशहूर है उस पर चलते हैं। अब मुराबहा आप यकीनन मेयार का दायरा कार के अंदर हमने आपको बताया था कि इसके मुतादिद मराहिल के अंदर यही बात है कि कस्टमर आएगा, फिर जाएगा मार्केट में, बैंक की बिहाफ पर वो उस पर पोजीशन लेगा, फिर बैंक का नुमाइंदा आएगा और कब्जा लेगा, कब्जा लेने के बाद वो चीज को फरोख्त कर देगा। इस मुतादिद मराहिल के अंदर ये वजह थी जो लिखा गया है। आज मुराबा से पहले का तरीका कार इदारे के जरिए सामान का मालिक बनने के लिए गाहक की दिलचस्पी का इजहार 1/1/2 के अंदर बताया जा रहा है। खरीदारे के लिए अपने गाहक की ख्वाहिश और मुतालबे पर सामान का खरीदना जायज है जब तक कि वो खरीदारी खरीद फरोख्त की शरई जवाबित के मुताबिक हो। पता चले कि हराम चीज तो नहीं खरीदी जा रही, पता चले कोई ऐसी चीज तो नहीं खरीदी जा रही जो उसकी मिल्कियत पे ही नहीं है। नंबर 2 2/1/2 की रियायत रखते हुए गाहक के लिए इदारे से मुतालबा करना जायज है कि सामान किसी मखसूस जरिए से ही खरीदे। यानी मैं इंस्ट्रक्शन लगा दूं कि आपने इस फलां बाजार से ही खरीदना है और फलां शख्स से ही खरीदना है, किसी और से ना खरीदे। किसी दूसरी जगह से सामान की वसूल होने वाली सामान की कीमतों की पेशकशें जो कोटेशन होती है जो इदारे के लिए ज्यादा मुनासिब हो उससे ही कबूल करने से इनकार कर दे तो इदारा को मुराबा को सौदा करने से माजत करने का हक हासिल है। मैंने आपसे कहा कि आपने ABC कंपनी से ही खरीदना है, आप जाके XYZ कंपनी से खरीद लेते हैं, उस सूरत के अंदर मुझे यानी कि बैंक को, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, यानी कि इदारा को ये हक हासिल है कि वो ये कह दे कि आपने जो भी इस ट्रांजेक्शन के अंदर किया है वो आपका अपना अमल है, हमारा इससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। आप 3/1/2 गाहक ने जिस रगबत का इजहार किया है इसमें इस वक्त तक वादे या मुआहदे की सिफ्त शामिल न की गई हो या जब तक वादे तौर पर इसका बयान न हो, जायज है कि इजहार दिलचस्पी और वादा पर मुश्तमिल एक ही दस्तावेज तैयार कर ले जाए जिस पर गाहक दस्तखत करे। इसमें कोई हर्ज नहीं कि दस्तावेज गाहक की तरफ से तहरीर करना हो या इदारे से मंजूर शुदा नमूने के मुताबिक दस्तावेज हो, इस पर गाहक वो करे। देखे भाई, जो आपने जाके चीज खरीदी है मुराबा के अंदर ये जरूरी है कि जो चीज आपने जाके वहां पर खरीदी है ये आपने बैंक के बिहाफ पर खरीदी हो, आपके अपने बिहाफ पर न खरीदी गई हो। यानी ऐसा ना हो कि आप दुनिया को दिखाने के लिए तो मुराबा की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं लेकिन असल में मुराबा की ट्रांजेक्शन ना हो, शुरू से ही आपने तय कर लिया हो कि मैं जाके खरीदूंगा, उसका तरीका कार ये होगा। ऐसा करना जायज नहीं है। इस सूरत के अंदर शक्लन तो आप इसको मुराबा की शक्ल दे रहे हैं लेकिन ये असल सूद का ही मामला है कि एक बंदा आपके पास आता है और वो कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, आप उसको पैसे देने से इनकार करते हैं तो आप फिर ये ट्रांजेक्शन शुरू कर देता है। यानी ये एक तरह से आप हीला कर रहे हैं, हीला नहीं, ओरिजिनल रियल असल की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। अच्छा,
4/1/2 گاہک کے لیے سامان کی خرید پر سامان کی قیمت پر مشتمل پیشکش یعنی کہ کوٹیشن حاصل کرنا جائز ہے. یعنی کہ میں جاتا ہوں خریدنے کے لیے اور ڈفرینٹ قسم کے مارکیٹ کے اندر لوگوں سے میں اپنی کوٹیشن لے کے آ جاتا ہوں کہ یہ چیز کتنے کی پڑے گی، خواہ وہ خریدار کے نام پر بنی ہو یا مخصوص خریدار کے نام پر نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں کمپنی والوں سے تقاضا کرتے ہیں، وہ آپ کو رینڈملی بغیر کسی نام کے بنا کے دے دیتے ہیں، یا پھر وہ آپ کے نام پر بنا دیتے ہیں، یا وہ کسی بینک کے نام پر بنا دیتے ہیں. ان تینوں صورتوں کے اندر کوٹیشن کے اندر جو نام ہوگا اس طریقہ کار سے کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں بنتا. مطلب وہ ایک چونکہ خواہش ہے اس لیے اس پر کسی کا بھی نام آ رہا ہو، اس سے اس ٹرانزیکشن کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس صورت میں صرف اطلاق کہا جائے گا، اس کی حیثیت ایجاب کی نہیں ہوگی. مطلب جو ایجاب و قبول ہے وہ نہیں کنسیڈر کیا جائے گا، صرف اور صرف ایک اطلاع ہے، ایک بتایا جا رہا ہے کہ میں یہ چیز خریدوں گا، وہ ایجاب اور قبول نہیں ہے. اچھا، زیادہ بہتر یہ ہے کہ سامان کی قیمت پر مشتمل ادارہ فہرست ادارے کے نام پر ہو اور فروخت کنندہ کی طرف سے ایسا ایجاب ہوگا جو بیان کردہ مدت کی انتہا تک باقی رہے. پھر جب ادارے کی طرف سے قبول کا جواب آئے گا تو ادارے اور بیچنے والے کے درمیان خود بخود میں منعقد ہو جائے گی. یہاں پر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سب سے اچھی پریکٹس، سب سے اچھا طریقہ کار یہ ہو کہ وہ جو چیز آپ کو دی یا لی جا رہی ہے وہ اس کی کوٹیشن بینک کے نام پر ہو. سب سے اچھا کام یہ ہوگا. اس صورت کے اندر درمیان میں آنے والے ہر قسم کے شبہے شکوک ختم ہو جائیں گے. نمبر 2/2 گاہک کی طرف سے مرابہ کی طلب کے سلسلے میں ادارے کی حیثیت. فروخت کنندہ کا ایسا ایجاب جو گاہک کے نام پر ہو یا کسی کے نام پر نہ ہو، اگر اس کے جواب میں گاہک کی طرف سے قبولیت پائی گئی تو خرید و فروخت کا معاملہ گاہک کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. لہذا اس صورت میں ادارے کے لیے اس پر سامان کی خرید و فروخت کی کارروائی کرنا جائز نہ ہوگا. یعنی کہ جو دو بائر اور سیلر جس کو ہم نے ایجنٹ بنا کے بھیجنا ہے، ان دونوں نے شروع میں خود ہی اپنی کوئی ٹرانزیکشن کر لی ہے اور درمیان میں ان کا ایجاب و قبول ہو چکا ہے. اب بینک کے لیے وہاں پر انٹر کرنا جائز نہیں ہوگا. اگر خریداری کا معاملہ خریداری کا مطالبہ کرنے والے گاہک اور فروخت کنندہ کے درمیان پہلے سے عقد کے حوالے سے کوئی تعلق ہو تو اسے ختم کرنا واجب ہے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ دونوں فریقوں کو اس تعلق کو حقیقت میں ختم کریں، نہ کہ ظاہری طور پر. اے اور بی یعنی کہ میں اور آپ مل کے پہلے سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ میں بینک کے پاس جاؤں گا اور اس سے جا کے کوٹیشن لوں گا، لیکن آج تم ایسا کرو، یہ چیز مجھے بیچ دو تاکہ اس کو کوئی اور نہ خرید سکے. اس قسم کی کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنا جائز نہیں ہے. اور جائز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر ٹرانزیکشن پہلے سے ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کو پٹن یہ کر رہے ہیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹرانزیکشن پہلے سے نہیں ہوئی ہے. اچھا، اس لیے کہا اس کو ختم کرنا واجب ہے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ دونوں فریقوں اس تعلق کو حقیقت پر ختم کریں. یہ نہ ہو کہ ظاہری طور پر کہہ دیں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، 3/2 ادارہ اس بات پر اطمینان کرنا واجب ہے کہ اسے سامان بیچنے والا گاہک یا اس کے وکیل کے علاوہ کوئی تیسرا شخص نہیں ہے. مثلا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ خریداری کا مطالبہ کرنے والا گاہک بذات خود یا اس کا وکیل سامان کا اصل مالک ہو یا سامان فراہم کرنے والا ادارے سے نصف. یہ بھی ایک شریعہ کا ایک کلیہ ہے، الواحد لا يتولى طرفي العقد، یعنی کہ ایک ہی شخص ٹرانزیکشن جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے اس کے دونوں اطراف نہیں ہو سکتا. یعنی ایک خود ہی خرید رہا ہے اور اپنے آپ کو ہی بیچ رہا ہے، یہ کرنا جائز نہیں ہوگا. اس 3/2 کے اندر اسی کلیے کو بتایا گیا ہے. اچھا، اگر ایسی کوئی خرید و فروخت ہو گئی اور اس کے بعد معاملے کا علم ہوا تو خرید و فروخت کی کارروائی باطل ہوگی، کیونکہ یہ بیع عینہ کی صورتوں میں سے ہے. بیع عینہ یقیناً آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ ایک شخص کے پاس میں جاتا ہوں اور اس سے جا کے یہ کہتا ہوں کہ یہ سامان آپ مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، تو مجھ سے کہتا ہے کہ 10,000 تو میں دوں گا لیکن میں اس پر پروفٹ لوں گا. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حرام ہے، تو سود ہے. تو اس صورت کے اندر آپ یہ کرتے ہیں
बहुत बहुत माजरत। अच्छा, मैं आईना की सूरत ये बता रहा था कि आप बाजार में आप किसी के पास जाते हैं, उससे पैसों को मुतालबा करते हैं, वो पैसे देने से इनकार करता है और ये कहते हैं मुझे पैसे प्रॉफिट पर चाहिए, तो आप कहते हैं प्रॉफिट तो आराम है, तो कहते हैं हम इसको खरीदो फरोख्त की शक्ल में लेके आ जाते हैं। मेरा मोबाइल मैं आपको बेचता हूँ 1000 के एवज, आप मोबाइल उसको देके पैसों से ले लेते हैं। अब चूंकि मोबाइल आपका है, आप ही ने उसको इस्तेमाल करना, उसको उसकी जरूरत भी नहीं है, वो उसी वक्त आपसे ये कहता है कि ये मोबाइल जो मेरा है, जो मैंने आपसे खरीदा है, मैं दोबारा से आपको बेच रहा हूँ 1200 रुपए के एवज, जो कि आप 3 महीनों बाद अदा करेंगे। इस सूरत में जो पैसे देने वाला है उसने पैसे भी दे दिए और उस पर उसका जो मुनाफा था वो भी उसको मिल गया, और जो खरीदने वाला है उसको उसके मोबाइल भी वापस मिले और उसको पैसे भी मिल गए। तो असल जो ट्रांजैक्शन है ये आपने सूद का असल ट्रांजैक्शन यहाँ पर सूद की ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन आपने उसको हीला करके बे की सूरत में दिखाया है। इसी को ये कह रहे हैं क्योंकि ये बेआईना की सूरतों में से है। 4/2/2 अगर सामान खरीदो। अच्छा, यहाँ इसके अंदर ना 3/2/2 के अंदर बताया गया है इदारे एक से ज्यादा ग्राहक की मिल्कियत हो, यानी कि मैं जिससे सामान खरीदने के लिए जा रहा हूँ एबीसी कंपनी, उस कंपनी के अंदर 50%, 50-60% मेरा ही है, तो वो भी ऐसे ही समझा जाएगा जैसा कि मैं अपने आप से खरीद रहा हूँ। अल वाहिद ला यतवल्ला तरफ अय्यिल वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा। 4/2/2 अगर सामान फराहम करने वाला सामान के मालिक का ग्राहक के साथ कोई नसबी या इज़्तिवाजी ताल्लुक हो, तो इदारे पर लाजिम है कि मुराबा शुरू करने से पहले इस बात का इत्मीनान करे कि खरीद फरोख्त महज ज़ाहरी मामला या बेआईना का हीला तो नहीं है, ये भी देखा जाएगा। 5/2/2 इदारे और ग्राहक के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक करना ममनू है कि किसी मंसूबे या मुअय्यन मामला में इस तरह शरीक हों कि इनमें से कोई एक दूसरे का हिस्सा आइंदा किसी वक्त नकद और मुराबा या उधार मुराबा के जरिए हिस्सा खरीदने का वादा करे। अलबत्ता अगर दोनों में से कोई शरीक दूसरे शरीक का हिस्सा बाजारी नर्स पर या इस कीमत पर खरीदने का वादा करे जिस पर खरीद फरोख्त के वक्त दोनों रजामंद हुए हों, तो नए अक़द के साथ इस तरह की खरीद फरोख्त में कोई ममानियात नहीं है, ख्वाह खरीदारी नकद कीमत के साथ हो या उधार कीमत के साथ। 6/2/2 सोने चांदी या करेंसी में उधार मुराबा करना जायज नहीं है, रिबल फजल आ जाएगा। वो हदीस जिनमें 6 अशिया का जिक्र है, और मुराबा या दीगर मामलात के दुयून के काबिल खरीदो फरोख्त सुकूक जारी करना भी जायज नहीं है। इसी तरह एक सामान पर मुराबा की तजदीद भी जायज नहीं है, यानी कि एक मतलब उस चीज की कीमत फिक्स कर ली गई है, अब उसकी कीमत आपको नहीं मिली है, आप ये चाहते हैं मजीद टाइम देके उसको नई कीमत पर खरीद लें। मुफ्ती सना साहब मुझे बताएं मेरा टाइम कितना है। खुशहाल शाहीन साहब, कोई मुझे बता सकता है कि मेरी पढ़ाने का टाइम कितना है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मुफ्ती साहब, मैं तो कहता हूँ कि बस कर ले इंशाल्लाह। टाइम तो तकरीबन घंटा होने वाला है। अगले ठीक हफ्ते है, में बाकी आप पढ़ाएं। ठीक है मुझसे बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके। अच्छा, मैं जज़ाकुमुल्लाह खैर। आखिरी 1 मिनट के अंदर अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो वो अभी भी पूछ सकता है, और ग्रुप के अंदर मुझे वॉइस नोट या लिख कर भी भेज सकता है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। अगर उसका जवाब नहीं भी मालूम हुआ तो किसी से पूछ कर दे दिया जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। अगर किसी का कोई सवाल हो तो अभी कर ले, या बाद में मुफ्ती साहब भी मौजूद है ना, तो उसको कर ले। सही है। या सर भाई, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा।